میں 16 سال کا تھا اور بورڈنگ اسکول میں تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ میرے اسکول کی بلڈنگ کئی سالوں پہلے پریسٹ کے لیے ان کی ریزیڈنس کی جگہ ہوا کرتی تھی، یعنی اس ایریا میں، اور اس سے بھی پہلے یہاں ایک بہت بڑا سا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ اب اس اسکول کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ دو بڑی بلڈنگز کے درمیان ایک بہت بڑا پلے گراؤنڈ۔ ہمارے پاس روز شام تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھائی کے بعد ریلیکس کر سکیں۔ یہ بریک ٹائم کے لیے بیسمنٹ میں ایک بہت بڑا سا روم ہے جسے ہم جائنٹ روم کہتے تھے۔ یہ بیسمنٹ میں بنا روم تھا جہاں ٹی وی، پول ٹیبل، کرکٹ ٹیبل وغیرہ جیسی چیزیں ہمارے ریلیکس ہونے کے لیے وہاں موجود تھیں۔ اس روم کا سوئچ جو کہ اسکول کے تھیٹر اور ڈانس روم سے کنیکٹڈ تھا، وہاں ہمیشہ ہی لاک رہتا تھا اور لائٹس بھی وہاں کی آف رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دروازہ تھا بیسمنٹ میں جو ہمیشہ بند رہتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اسکول کی دو بلڈنگز کو ٹنل کے ذریعے واپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بیسمنٹ میں ہی راز جیسا تھا۔ میں اسی طرح اپنی اسٹڈیز کے بعد ایک دن بیسمنٹ میں دوستوں کے ساتھ چلا گیا، اپنا فون لے کر، اپنا فون چارجر لے کر، اور بریک ٹائم کے بعد ہم سب ہی رومز میں واپس آ گئے۔ واپس آ کر مجھے یاد آیا، اوہ شٹ، میں تو اپنا چارجر بیسمنٹ میں ہی بھول آیا۔ میں فوراً سپروائزر کے پاس گیا کیز لینے تاکہ میں بیسمنٹ میں جا کر اپنا چارجر واپس لے سکوں۔ اب میں جیسے جیسے بیسمنٹ کی طرف سیڑھیاں اتر رہا تھا مجھے عجیب خوف ہو رہا تھا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ میں وہاں بالکل اکیلا تھا، اور پھر لائٹس بھی بہت ڈم تھیں، کچھ کم آن تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ خیر، میں نیچے پہنچا تو مجھے یہ فیلنگز اب آنا بند ہوئیں۔ میں روم تک پہنچا، وہاں اتنا شدید اندھیرا تھا کہ مجھے لگا جیسے یہ اندھیرا مجھے نگل جائے گا۔ میں نے جلدی سے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا، لائٹس آن کی اور آگے بڑھا۔ میں وہاں بہت خوف محسوس کر رہا تھا۔ ٹینس ٹیبل کے پاس سوئچ تھا اور وہاں میرا چارجر لگا تھا۔ میں آگے بڑھنے لگا تو مجھے اس ٹیبل پر اب جیسے آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے بہت سارے لوگ وہاں اس ٹیبل کے پاس کھڑے اس پر ہاتھ سے بجا رہے ہیں۔ میرا تو دل پھٹ رہا تھا اب۔ میں تیزی سے بھاگا، اپنا چارجر اٹھایا اور واپس کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر لیا۔ جیسے میں نے دروازہ بند کیا تو وہ ساری آوازیں جو مجھے ابھی تک آ رہی تھیں وہ بند ہو گئیں۔ وہاں پہلے جیسا سناٹا چھا گیا۔ میں ہاپتا کانپتا اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہوا سپروائزر کے پاس گیا، اس کو کیز دیں تو وہ مجھے دیکھنے لگا بے حد حیران ہو کر۔ میں نے اسے سب کچھ جو ہوا وہ بتایا تو وہ پہلے خاموش ہو گیا، اور پھر مجھے ریلیکس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے بھی وہاں رات کے وقت اکیلے میں کچھ آوازیں محسوس کی ہیں۔ مجھے اس نے کہا کہ میں دوسرے سپروائزر کے ساتھ دوبارہ نیچے جا کر دیکھوں کہ کہیں کوئی اسٹوڈنٹ چھپا تو نہیں بیٹھا، کوئی مستی تو نہیں کر رہا۔ تو میں دوبارہ گیا کسی کے ساتھ۔ اب جیسے ہی ہم وہاں تک پہنچے تو روم کے باہر سے ہی ہم خاموشی سے کچھ سن رہے تھے، کسی کے قدموں کی آوازیں، کوئی چل رہا تھا اندر۔ ہم نے جلدی سے دروازہ کھولا، لائٹس آن کی تو وہاں کوئی نہیں۔ سب جگہ ہم نے اچھی طرح دیکھا لیکن کہیں کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے یقین ہوا کہ وہاں بیسمنٹ میں کوئی سپر نیچرل چیزیں ہیں، اور یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔